بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بابری مسجد کے بارے میں کہ بابری مسجد کو کیوں شہید کیا گیا، کون سا مندر بنایا جا رہا ہے اس کی جگہ، ہندو اس کی جگہ کیا کلیم کرتے ہیں، اور ٹائم کیپسول کیا چیز ہے جو وہ رام مندر کی بیس میں رکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس فیصلے سے کیا کیا رزلٹ نکلیں گے۔ بابری مسجد جو ہے وہ ایودھیا میں موجود ہے، جو کہ لکھنؤ سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ موجود ہے، اور اس کی زمین جو ہے وہ 2.77 ایکڑ ہے۔ یہ 1528 میں ظہیر الدین بابر کے ایک جنرل نے بنائی تھی۔ تقسیم ہند کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے بارے میں ہندوؤں نے انتشار پھیلانا شروع کیا تھا، جو اس پہ کلیم کرنا شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ان کے بھگوان رام ہے ان کی برتھ پلیس ہے، جنم بھومی ہے ان کی۔ تو یہ پہلا کلیم جو ہے وہ 1949 میں چند بیراگیوں نے کیا تھا اچانک کے بابری مسجد کی ایک چبوترے کی جگہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ رام پیدا ہوئے تھے۔ مسجد کو تالا لگا دیا گیا، اس چبوترے پر مورتیاں رکھ دی گئیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان یہ تنازع چلتا رہا تاکہ 1981 میں مسز گاندھی نے ہندوؤں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھارت کی سیاست میں فرقہ پرستی کا زہر گھولنا شروع کر دیا۔ اس مسجد کے متعلق ہندوؤں کے دعووں میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، مطلب دن بدن۔ ہندو پہلے صرف چبوترا کو رام کی جائے پیدائش کہتے تھے، اب مسجد والے حصے کو بھی اس میں شامل کر لیا انہوں نے کہ یہ سارا حصہ اس میں انکلوڈڈ ہے۔ 1983 سے انتہا پسند ہندو مذہبی تنظیموں جیسے RSS ہو گئی اور اس طرح کی دوسری کافی تنظیموں نے سیاسی شہرت اپنی بڑھانے کے لیے اس نعرے کو استعمال کیا، اور ریلیوں اور رتھ یاتراؤں کے ذریعے ہندوؤں نے اشتعال پھیلایا کہ بابری مسجد رام جی کا مندر تھا اور مسلمانوں کے بادشاہ بابر نے جبراً اسے توڑ کر مسجد بنایا تھا۔ جس مسلمان بادشاہ ظہیر الدین بابر کے بارے میں ہندو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ وہ ہندوؤں کے مندر کے سامنے کسی طرح کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہونے دیتا تھا جس سے ہندوؤں کے جذبات مطلب مجروح ہوں یا انہیں کوئی ایسا مسئلہ ہو۔ لیکن ہندو یہ بالخصوص RSS اور اس طرح کی BJP اور ایسی کئی تنظیمیں، ان کا تو آج کل یہ کلیم ہے کہ انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کتنی مساجد جو ہیں وہ مندر وغیرہ ختم کر کے اس کی جگہ پہ بنائی گئی ہیں، اور ہم یہ سب واپس لیں گے۔ جیسا میں نے پہلے بتایا 1949 سے ان کے یہ تنازعات وغیرہ ایشو شروع ہو چکے ہوئے تھے، اور نومبر 1992 میں RSS BJP شیو سینا اور ایسی دوسری پارٹیوں نے یہ رتھ یاترا وغیرہ کی کہ ہم نے اپنا یہ مندر واپس لینا ہے اور اس پہ مندر بنانا ہے۔ پھر 6 دسمبر 1992 کو انہوں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا، جس میں تقریباً 25 لاکھ ہندوؤں نے جس میں حصہ لیا تھا۔ پورے ملک سے تقریباً 25 لاکھ کے قریب ہندو شریک ہوئے تھے، اور یہ جو فسادات پھر شروع ہوئے اس میں تقریباً 2000 مسلمانوں کی شہادت ہوئی، جس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بوڑھے بھی تھے۔ چونکہ یہ واقعہ بھارت کی سیاسی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت بھی رکھتا ہے، اس لیے معروف قانون دان اور مصنف AG نورانی نے اس موضوع پر اپنی تازہ ترین کتاب ڈسٹرکشن آف بابری مسجد اے نیشنل ڈس آرڈر، اس میں انہوں نے کئی حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ ان کے بقول مسجد کی شہادت میں بھارتی عدلیہ اور انتظامیہ نے بھرپور کردار ادا کر کے اپنی فرقہ وارانہ ذہنیت کا پول کھول دیا۔ کیونکہ دنیا بھر میں بھارتی عدلیہ ایک سیکولر اور غیر جانبدار ادارہ کی حیثیت سے مشہور ہے، نورانی جیسے قدآور قانون دان کا اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنے سے انصاف کرنے کی اعتباریت جو ہے وہ مشکوک ہو گئی تھی۔ نہ صرف نچلی عدالتیں بلکہ اس وقت کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وینکٹ چلیا کے طریقہ کار نے بھی مسجد کی مسواری کی راہ ہموار کی۔ نورانی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جسٹس چلیا مسجد کو بچانے اور آئین اور قانون کی عملداری کو یقینی بنانے کی بجائے مطلب جو والنٹیئرز تھے مسجد کو تباہ کرنے کے، ان کی صحت کے متعلق زیادہ فکر مند تھے۔ مطلب ان کی جو ایفیلیشن تھی وہ ان لوگوں سے زیادہ تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ 1998 میں BJP کی قیادت والی محلوط حکومت جو تھی تو اس میں ان جسٹس صاحب کو شاید انہی خدمات کے بدلے میں اعلیٰ اختیاری کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا گیا تھا۔
نورانی صاحب نے مزید بھی اپنی کتاب میں پی وی نرسمہا راؤ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ نو میٹر وٹ awards are given, history will always remember پی وی نرسمہا راؤ as the sitting PM who not only allowed demolition of Babri Masjid but also construction of a makeshift temple at the site. یہ جو اس ٹائم کے پی ایم تھے ان کے بارے میں انہوں نے لکھا. ہندوستان کی عدلیہ کی جو حیثیت تھی وہ اس کی کثر جو ہے وہ 30 دسمبر 2010 کو الہ آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں کے بینچ نے پوری کر دی. ایک جج نے زمین کے بٹوارے کی بھی تجویز دے دی. نورانی صاحب کے مطابق ایسے فیصلہ کی نظیر دنیا بھر کی عدلیہ کی تاریخ میں نہیں ملتی. اس بینچ نے ان نکات پر بھی فیصلہ دے دیا جو بحث میں ہی شامل نہیں تھے. ابھی پھر آپ نے سنا ہوگا کہ 5 اگست کو بھارت کے نریندر مودی صاحب نے اناگریشن سرمنی رکھی ہے رام مندر کی، اور رام مندر کی بیس میں انہوں نے ایک ٹائم کیپسول رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. دا رام جنم بھومی تیرتھ شیترا ٹرسٹ ول پلیس اے ٹائم کیپسول 2000 feet انڈر رام مندر. دا ٹائم کیپسول ول ہیو اے ڈیٹیلڈ ہسٹری آف رام جنم بھومی سیز کمیشور چوپال. یہ کوئی ٹرسٹ ہے ان کا، رام جنم بھومی تیرتھ شیترا ٹرسٹ. ان کے ایک ممبر نے یہ کہا کہ ہم اس کی بیس میں تقریباً 2000 فیٹ نیچے جو ہے یہ ٹائم کیپسول رکھیں گے جو رام مندر کی ڈیٹیل ہسٹری رکھے گا، مطلب جو جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے لیے ایفرٹس کیے ہیں. اب ان ایفرٹس میں حقیقت کیا ہے یا سچائی کتنی چھپی ہوئی ہے یہ بات کی بات ہے. اور اسی ٹرسٹ کے ایک جنرل سیکرٹری نے ان سب باتوں کی تردید کر دی ہے. تو میرا مقصد بیسیکلی آپ کو ٹائم کیپسول کے بارے میں بتانا ہے، نہ کہ یہ بتانا کہ جو یہ ٹائم کیپسول ہے یہ کتنا ریالٹی بیسڈ ہے، مطلب اس میں جو یہ ہسٹری لکھیں گے وہ کتنی ریالٹی بیسڈ ہوگی. اس چیز پہ کمنٹ پاس کیے بغیر میں صرف آپ کو ٹائم کیپسول کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. ٹائم کیپسول بیسیکلی ایک ایسا ذریعہ بنایا جاتا ہے تاکہ فیوچر میں جو ہے لوگوں کو، فیوچر جنریشنز وغیرہ جو ہیں ان کو ہسٹری کے بارے میں پتہ چل سکے. ان کے لیے ایک سورس بنا دیا جاتا ہے. اس کو کہیں پہ مطلب دفنا دیا جاتا ہے تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس کو حاصل کر کے اس کے بارے میں، اس میں موجود جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ اس کی مدد سے ہسٹری کے بارے میں آگاہ رہ سکیں. کئی دفعہ دنیا میں ایسی وفات آئی ہیں جنہوں نے سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا، سب کچھ درم برم کر کے رکھ دیا. مطلب ان کی کیا ہسٹری ہوگی، جیسے حرام مصر وغیرہ، ان کی ہسٹری کے بارے میں ابھی بہت کم پتہ چل رہا ہے، بالکل ہی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیسے بنائے گئے ہیں. دا پیرامڈز آف ایجپٹ کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ کسی بھی بلڈنگ کی مطلب بیسمنٹ میں رکھا جاتا ہے، اس کی تمام اس میں موجود ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ موسٹلی کاپر پلیٹس وغیرہ ہوتی ہیں جن پہ سنسکرت لینگویج میں لکھا جاتا ہے. اور سنسکرت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ بہت شارٹ ورڈنگ میں بہت زیادہ چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. اور سنسکرت کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے ایک لائن میں پوری دنیا کو آپ اس میں سما سکتے ہیں. اب اگر بات کریں کہ بابری مسجد کو شہید جس جگہ انہوں نے کیا ہوا ہے وہاں پہ مندر بنانا اور اس کے ریزلٹس وغیرہ کیا ہوں گے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہر طرف انتشار ہی انتشار ہوگا. جو اقلیتیں ہیں بھارت میں وہ زیادہ غیر محفوظ ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح تو یہ شیو سینا، RSS اور اس طرح کی دوسری BJP وغیرہ جنونیت پہ اتر آئیں گی، ہر ایک سے مذہبی آزادی چھیننے کی کوشش کریں گی. اور جو جھوٹے دعوے کیے جاتے ہیں کہ بھارت ایک سیکولر ملک ہے وہ سارے بھی ہوا ہو گئے ہوئے ہیں. اگر اجودھیا میں رام مندر تعمیر ہو گیا تو پھر بھارت کے چھوٹے بڑے شہروں کی مسجدیں نہ صرف غیر محفوظ ہو جائیں گی بلکہ ان کو انتہا پسند RSS کے جنونی کارکن مسمار کرنے یا پھر ان کو تالا لگا کر بند کرنے سے باز بھی نہیں آئیں گے.